السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسمائلنگ ہیلتھ کاسٹ آن FM صحت زندگی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کنیزہ زینب. آج ہمارے سیگمنٹ میں ڈینٹل سرجن اینڈ MD آف الائنرز ڈاکٹر زہرا مسعود موجود ہیں, جو کہ ہمیں الائنرز کے بارے میں بتائیں گی, الائنرز اور کنونشنل بریسز کے ڈفرینس کے بارے میں بتائیں گی, اور اوور آل الائنرز کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کریں گے ان سے بات چیت. سو لیٹس ویلکم ڈاکٹر زہرا مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آج آئیں. پلیزر ٹو بی ہیئر. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو بی اے ڈینٹسٹ؟ ایز یوزول گریڈز اچھے تھے بچپن سے, A+, 90+ اینڈ ابو مارکس. تو پیرنٹس نے شروع سے فیڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اور مجھے سارے میرے پلے سیٹس بھی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ, اسٹیتھوسکوپ اور یہ وہ سارا. لیکن پھر ایز آئی گریو ہوا, پھر میری جو فیملی میں جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا یار ڈینٹسٹری سو ایکسپینسو, آئی مین کسی کو بریسز لگ رہے ہیں تو دیٹس کاسٹنگ لائک 80,000 روپیز. اور وہ اس کو میں بڑا اس زمانے میں لائک بیک ان 1990s میں نے کہا واہ کیا بات ہے, اتنی ایکسپینسو ہے, اتنے موجے ہیں ڈینٹسٹ. دیٹس بیسکلی تو میرا تھوڑا سا مٹیریلسٹک اپروچ ہوگی کہ ڈینٹسٹ جو ہیں بہت ویل ارن کرتے ہیں. تو پھر آئی واز ویری کلیئر کہ شروع سے فرام دا ڈے لائک 9-10 سے کہ میں نے نا ڈینٹسٹ بننا ہے. اچھا, اٹ واز بائی چوائس؟ اٹ واز یا بالکل چوائس سے تھا. اور بیچ میں میری فیملی نے تھوڑا سا مطلب جب لوگوں نے کہا نہیں ڈینٹسٹری نہیں, MBBS سائڈ پہ جاؤ, گائنیکالوجسٹ بنو, تو میری فیملی نے تھوڑا سا مجھے پریشرائز کرنا شروع کیا کہ نہیں نا گائنیکالوجسٹ. میں نے کہا نہیں, میں تو ڈینٹسٹ ہی بننا ہے. اور ڈینٹسٹ جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ ارننگ والی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اور ویسے بھی فلیکسیبل آورز ہوتے ہیں, اچھی جاب ہوتی ہے, شارٹ لائک ورکنگ آورز ہوتے ہیں. تو there is no such emergency being a dentist. بالکل ایگزیکٹلی. So dentistry کے ویسے ہاں لیکن not as compared to جس طرح میڈیکل والی ایمرجنسی, بھی کافی رسکی ہے, لائف سیونگ ایک اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن not related to the like gynecologist is very tough field. I can imagine. So dentistry کی اگر بات کریں تو کیا pros and cons ہیں؟ Pros I will say again it's the earning. I mean جو ایک ڈینٹسٹ ہے, ایک ڈینٹل کیٹیگری ہے جو ایک ہائیلی اسکلڈ, I'm not talking about the skilled category. جو اسکلڈ سیٹ ہے وہ بھی اپنا اچھا ارن کر لیتے ہیں, لیکن جو ہائیلی اسکلڈ ہے کیٹیگری جس میں یو ٹاک اباؤٹ دا, ایک تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکل سیٹ بہت I mean اتنا ہائی ہو کہ آپ ایڈوانس ڈینٹل پروسیجرس بھی خود سے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا مطلب. اور سیکنڈلی یہ کہ کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, اینڈ تھرڈ مارکیٹنگ بہت اچھی ہے. سو دس لائک میکس اپ اے ٹرائنگل اینڈ یو آر فلفلنگ آل دا لائک پرزم آف دا ٹرائنگل آپ کے پاس ہے, تو آپ بہت بہت ہینڈسم ارن کرتے ہو فرام دا ویری مڈل ایج لائک 30, 35, 40, 45, 50. سو دس از دی ایج بریکٹ جب آپ میکسیمم ارن کر لیتے ہو, لیکن پرووائڈر جو میں نے آپ کو بتایا یہ فلفل ہونے چاہیے. تو بہت اچھی جو ہے رزق حلال جس میں آپ اپنا گھر بھی جو ہے اون کر سکتے ہو, گاڑی اینڈ آل دا لگژریز, فارن ٹور, سب کچھ جو ہے بہت جلدی ایج میں, انسٹیڈ آف لائک آفٹر 50s اینڈ آفٹر 60s. ٹاکنگ اباؤٹ دی MBBS سائڈ وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ہماری جو ایج بریکٹ ہے ختم ہو جاتی ہے 50 تک, تو اس کے بعد جو ہے بیک ایکسن پتہ نہیں کیا کیا. جو دیز آر دا کانس اور پروس. اور کون میں یہ ہے کہ اپارٹ فرام گیونگ دا سروسز آل دا ڈے یو ہیو ٹو لائک اپنا جو آرمامنٹیریم ہے نا اس کو آپ اس میں ہی لگے رہتے ہو, مطلب سارا دن اس کی جو ہے وہ مینٹیننس, بائنگ سیلنگ مینٹیننس. مطلب یہ کون ہے جو آپ کا بہت, آپ کو انرجی بہت ڈرین کرتی ہے. سو دیٹ از وائی بیسکلی کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ ایکسپینسو بھی وہ اس لیے ہوتے ہیں, وہ اپنا اسکل سیٹ کا اتنا چارج نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو آرمامنٹیریم ہے نا دیٹ از لائک ڈریننگ یور انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے. اس کا بیسکلی جو ہے نا مٹیریل کاسٹ بہت زیادہ مٹیریل کاسٹ ہے, اور اس کی مینٹیننس بہت ایکسپینسو ہے. اینڈ ہول ڈے یو ہیو ٹو سی, کیونکہ ہر چیز وہاں پر لاکھوں میں ہے. کوئی بھی چیز اب چھوٹی آپ چیز اٹھا لو, آئی مین چھوٹی سی چیز وہ ہزاروں میں لاکھوں میں, تو اٹس لائک ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین. اور ایون پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیلی بیسس پہ آپ نے انسٹرومنٹ بھی چینج کرنے ہیں. RCT کا آ رہا ہے, پھر نیکسٹ ایکسٹریکشن کا آ رہا ہے, پھر اس سے نیکسٹ امپلانٹ کا ہے, پھر اس سے نیکسٹ الائنرس کا ہے. مطلب ایک ڈفرینٹ پیشنٹس آ رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو لائک مینیج دا آرمامنٹیریم, اور اس میں آپ کی انرجی بہت ڈرین ہوتی ہے. سو دس از لائک کون آف دا ڈینٹسٹری, جو کہ MBBS کی آئی ایم شیور کہ یہ اتنے زیادہ ہیڈیکس یہ نہیں ہوں گے اگر
ہاں کیونکہ ان کا تھوڑا سا ہم سے کم ہوتا ہے آرمامنٹیریم کا جو زیادہ. ویسے وٹ آئی بلیو از کہ ایون اگر بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کو کمپیئر کرو تو ایون اے جنرل ڈینٹسٹ کین ارن وے مچ بیٹر. اپنی کچن اچھا خاصا گھر چلا سکتا ہے اسٹارٹ سے بہت جلدی وہ ایز کمپیئر ٹو دا جی پیز. ایگزیکٹلی. مطلب اگر پوسٹ گریجویشن نہ بھی کرو آپ کا گھر چل سکتا ہے. ایج بریکٹ جس میں آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ یو ہیو دا منی ان دیٹ ایج گروپ انسٹیڈ آف ویٹنگ کہ میرا پتہ نہیں کب ٹائم آئے گا when I'll start the earning. اور یہاں پر آف کورس I'll focus on the حلال ارننگ. بالکل ٹھیک ہے, رزق حلال, اپنا کلینک کھولو اور اپنی محنت کی کمائی, اپنی محنت کی کمائی اور بالکل فیئر انکم جو ہے. سو اگر بات کریں اب الائنرس کی, تو الائنرز اور کنونشنل بریسز میں کیا فرق ہے؟ اچھا, کنونشنل بریسز بیسکلی نا فکس بریسز ہوتے ہیں. فکس بریسز میں آ جاتے ہیں میٹل بریسز اور سیرامک بریسز. اس کے علاوہ لنگول بریسز ہوتے ہیں اور گولڈ بریسز ہوتے ہیں. لنگول بریسز اور گولڈ بریسز زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں تھوڑا کم جو ہے اس کا رجحان ہے لنگول بریسز اور گولڈ بریسز ہے, لیکن بہرحال میٹل بریسز تو یہاں پر ایوری ون نوز کے میٹل بریسز ہے. تو میٹل میں اس طرح بریکٹس اور وائرز ہوتی ہیں, تو دس کالڈ میٹل بریکٹس, اور یہ سیرامک جو ہے وہ بریسز ہیں. اس میں یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں, اب نظر نہیں آتا لیکن ہوتے یہ بھی فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں کی جو پرائزز ہیں یہ سیرامک اور جو میٹل, سیرامک از obviously more expensive than metal braces because اس کا جو سیرامک ہے that is expensive than the metal. اچھا, فکس بریسز جو ہے بیسکلی یہ جو چاروں میں نے آپ کو بتائے ہیں, میٹل بریسز اور سیرامک بریسز, لنگول بریسز اور گولڈ بریسز جو ہے یہ سب فکس ہے. یو نیڈ ٹو وزٹ دا ڈینٹسٹ ایوری منتھ اینڈ یو کی ناٹ لائک چینج اٹ. آپ اس کو خود گھر سے اس میں وائر نہیں چینج کر سکتے, بریکٹ ٹوٹ گئی ہے, کوئی ایشو آ گیا, یو کی ناٹ ہینڈل دا سچویشن. ٹھیک ہے, اینڈ سیکنڈلی دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ڈائٹ ریسٹرکشنز ان دا فکس بریسز. آپ کچھ بھی نہیں آپ بائٹ کر سکتے. اور ٹاکنگ اباؤٹ دا لائک پین بھی بہت زیادہ ہے اس میں جو انوالومنٹ ہے فکس بریسز میں. اینڈ سیکنڈلی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیسا آئے گا, کب آئے گا, یو ناٹ شیور. کیونکہ یہ ساری جو ہیں یہ پرابلمس کہہ لیں یا ایک طرح سے لمیٹیشنس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, یہ فکس بریسز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. بٹ کمنگ ٹوورڈس دا الائنرس بھی بریسز ہیں, بٹ دیٹ از ریموویبل بریسز. ایک تو وہ ریموویبل اینڈ سیکنڈلی دے آر انویزیبل بریسز. Thirdly, there are no diet restrictions with the aligners because it's removable. آپ نے کچھ بھی کھانا ہے آپ ان کو ریموو کرو اور اپنا میل انجوائے کرو, ڈائٹ ریسٹرکشن بالکل بھی نہیں ہے. Thirdly, یہ کہ you can see the end result, the after result of your treatment even before the start of the treatment. So that's basically the best thing about the aligners. آپ جب aligners کے لیے آتے ہو, جب آپ کے دانتوں کا اسکین ہو جاتا ہے, دانت کا سائز ہو جاتا ہے, ٹیتھ اینڈ گمس کا, تو اس کے ساتھ جو آپ کو ڈیجیٹل 3D ٹریٹمنٹ پلان بنا کے دیتے ہیں آپ کے ڈینٹسٹ, آپ اس پہ اپنے ویژولائز کر لیتے ہو کہ یہ میرا اینڈ ریزلٹ ہے. تو اس سے آپ کو بہت لائک یو بیکم ویری کانفیڈنٹ کہ اچھا میرے اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد میرا یہ ریزلٹ آئے گا. سو دیٹ گیوز ان یو کانفیڈنس. اینڈ سیکنڈلی دیر از نو پین. نو پین مینس کہ ہر ٹرے میں تھوڑی سی پین ہوتی ہے لیکن بہت منیمم, دیٹ یو کین سے کہ نیگلیجبل پین ہوتی ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا بہت اچھا, جو 3D اسکین کی آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہے رزلٹ دیکھ لیتے ہیں پیشنٹس, سو لیٹ سپوز اگر پیشنٹ اس اینڈ رزلٹ کو موڈیفائی کروانا چاہیں تو دیٹ از آلسو پاسبل. بالکل کروا سکتا ہے. اچھا, اس میں 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آرتھوڈونٹسٹ انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرتھوڈونٹسٹ نے ساری ٹریٹمنٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جنرل ڈینٹسٹ تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان نہیں کر سکتا, آرتھوڈونٹسٹ ٹریٹمنٹ پلان کرتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کچھ چینجز ریکوائرڈ ہیں. لیٹس سپوز اگر کچھ پیشنٹ کی ہے کہ مجھے یہ فلانا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتی ہے چینج کہ نہیں. از اٹ پاسبل کلینکلی, از اٹ پاسبل اور ناٹ. تو یہ چیزیں ہم لوگ مشاورت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر پاسبل ہے تو ضرور چینج ہو جاتی ہیں ٹریٹمنٹ پلان میں, اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر نہیں وہ چینج ہو سکتی. ہم انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پریفرنس ہے یہ کیوں پاسبل نہیں ہے. سم ٹائمس پیشنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سنگل آرچ کی ٹریٹمنٹ کر دے, ہم نے نیچے والے دانت نہیں ٹھیک کرانے, ہمیں سامنے والے ٹھیک. یو ہیو ٹو سی کہ اگر آپ الائنمنٹ اس کو دے رہے ہو, وہ پورا سال ایک سنگل آرچ کی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, وہ پھر بھی بائٹ نہیں کر پا رہا, اس کی بائٹ پراپر نہیں ہے, تو واٹس دی یوز آف ہیونگ دی الائنرز. تو یہ تھوڑی سی گائیڈنس ہوتی ہے
تو گائیڈنس کا جتنی مرضی دفعہ چینج کروا لو ٹریٹمنٹ پلان, اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اس کی ماڈیفیکیشنس ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمس کیس اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم 10 months کے لیے ایک سرٹن ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ چلتے ہیں, پھر 10 months کے بعد ہم کسی دوسرے ٹریٹمنٹ پلان پہ جانا ہوتا ہے. دیٹ ڈپینڈس اپون دا کیٹیگریز ایز ویل نا, کہ سیویرٹی کتنی ہے کیس کی, اس حساب سے بھی. سو مجھے بتائیں کہ ہاؤ دیز الائنرز ورک, کیونکہ ہیں تو یہ انویزیبل, نظر آتے نہیں ہیں, تو کام کرنے میں کیسی ان کی ایفیکیسی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دکھتے کیسے ہیں الائنرز, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ کس طرح ہوتا ہے. یہ تو یہ پلاسٹک فلیکسیبل پلاسٹک ٹریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فلیکسیبل پلاسٹک ٹریز ہوتی ہے. اچھا, یہ اکارڈنگ ٹو دا کسٹم آپ کا جو اپنا منہ کا سائز ہے, جو دانتوں کا سائز ہے, یہ اس کے اکارڈنگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اوور دا کاؤنٹر. آپ مطلب آپ کا منہ کا سائز اور ہے, دانتوں کا سائز اور ہے, اس کی شیپ اور ہے, اس کے پرابلمس اور ہے, میری اور ہے. سو ایک یہ ون سائز فٹس آل والی سچویشن نہیں ہے, اٹس اے کسٹمائز پروڈکٹ. جیسے آپ کو ضرور آپ دیکھتی ہوں گی مارکیٹنگ میں کچھ ایک چل رہے ہوتے ہیں بریسز, جس میں کہہ رہے ہوتے ہیں ڈینٹسٹ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل گھر بیٹھے آپ وہ ایک ہی جو فٹس آل والی پلاسٹک ٹرے. دس ناٹ لائک, اٹس اے کسٹمائز پروڈکٹ. آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس سے ہی ملے گی, اوور دا کاؤنٹر آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, دکھتے وہ اس طرح ہیں. اچھا, کرتے کام کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جب پیشنٹ آتا ہے کلینک میں, اس کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہسٹری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی اس کی ریڈیوگرافس اینڈ فوٹوگرافس ہو جاتی ہے. تھرڈ اس کا اسکین ہو جاتا ہے. جب اسکین ہو جاتا ہے تو ہم نے ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں لائنرس کا, اور جب ٹریٹمنٹ پلان بن جاتا ہے تو اس کے بعد باکس بنتا ہے. باکس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سیریز آف پلاسٹک ٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں 1 2 3 4 5. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی سویرٹی آف دا کیس ہے, لیٹ سپوز آپ کا 20 ریکوائرڈ ہیں, 40 ریکوائرڈ ہیں, 30 ریکوائرڈ ہیں, دیٹ از ارینج ان اے سیکوینس. پیشنٹ نے ایک ٹرے نکال کے نمبر فرسٹ ٹرے پہننی ہوتی ہے, اور فار 15 days, لائک 22 hours a day for 15 days. ٹھیک ہے, نہ وہ 15 days سے پہلے نیکسٹ ٹرے پہ وہ جمپ بھی نہیں کر سکتے, اور اپنا ٹائم بھی ریڈیوس نہیں کر سکتے. فار ایوری ٹرے دا پیشنٹ ہیز ٹو ویئر فار 15 days اینڈ 22 hours a day. اس میں یہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے آورز کم کر لیں تو رزلٹ آئے گا. نو, یو ہیو ٹو فالو دا ٹائمنگس. ٹھیک ہے, آپ کو اسٹرکٹلی 22 hours a day کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں لائنر میں. جب 15 days آپ کے کمپلیٹ ہو گئے, آپ نے ٹرے نمبر 1 کو واپس اس میں رکھا, بیکاز دیٹس اے پروف کہ آپ نے پہنا ہے. اگر آپ ٹرے کو واپس نہیں رکھو گے, سو ڈینٹسٹ ڈز ناٹ ہیو اینی پروف کہ آپ نے وہ چیز پہنی ہے کہ نہیں پہنی ہے. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ بیک. اچھا, اس کے بعد آپ 15 days کے بعد ٹرے نمبر 2 پہ چلے گئے, اس کو بھی اسی طرح 15 days کے لیے کمپلیٹ کیا. دین آپ نے اس سیکوینس پہ پورا باکس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پر مینشن ہوتا ہے اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنی پوری جو ٹریٹمنٹ ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں کمپلیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کو 100% رزلٹ چاہیے. جن لوگوں کا رزلٹ نہیں آتا, اس میں 2 پرابلمس ہوتی ہیں. نمبر 1, آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پلاننگ ہی نہیں ٹھیک ہوتی, تو رزلٹ نہیں آتا. نمبر 2, پیشنٹ کا کمپلائنس. پیشنٹ پہن ہی نہیں رہا ہوتا ٹرے, کبھی 3 دن پہن لی, 4 دن نہ پہنی, 2 دن پہن لی, 5 دن نہ پہنی, واپس ٹریز نہیں رکھیں, سیکوینس فالو نہیں کیا, تو اس میں رزلٹ نہیں آتا. تو دس از دی اونلی اس کا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کا کمپلائنس 100% چاہیے. دیکھیں, کیونکہ یہ جو ہے ٹوٹل ریموٹ ٹریٹمنٹ ہے, اس میں ڈینٹسٹ کے پاس صرف 3 دفعہ آنا پڑتا ہے. ان لائک دا میٹل بریسز. میٹل بریسز میں تو کم از کم 1 سال کے اندر 15 سے 20 چکر لگتے ہیں آپ کے, اینڈ ویٹنگ ٹائم بھی ہوتا ہے, پھر انسٹرومنٹیشن بھی اتنی انوالوڈ ہوتی ہے. تو ایک جن کو میٹل فوبیا یا کچھ ہے, تو ان کو تو ویسے ہی ایک نا وہ جو ٹائم ہوتا ہے بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اپوائنٹمنٹ ٹائم ہے. الائنر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیر از نو پین انوالوڈ, دیر از نو ویٹنگ ٹائم, کوئی میٹل انسٹرومنٹیشن انوالو نہیں ہے, ایکسیپٹ فار اگر کوئی پروسیجر کرنا پڑ گیا کچھ, اور وہ بھی بہت منیمم. اچھا, اور اس میں یہ ہوتا ہے بس کہ پیشنٹ کی کمپلائنس بہت میٹر کرتی ہے. تو دس از دا فکس رول کہ جو ایک ٹرے ہے وہ آپ نے 15 days لگانا ہی لگانا ہے, اور ڈیلی ایٹ لیسٹ 22 گھنٹے پہننا ہے. فکس رولز اکارڈنگ ٹو آور. دیکھیں, ہر نیشنلٹی کے نا اپنے کچھ ہوتا ہے. اب کچھ نیشنلٹیز میں اب گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہاں پہ تو 10 days بھی آ رہا ہوتا ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو آور پاکستانی پاپولیشن نا, ہماری پاکستانی پاپولیشن نہیں جمپ کر سکتی 15 days سے پہلے. 10 days کو اسکپ کر کے آگے نہیں جا سکتی, کیونکہ ہماری بون جو اسٹرکچر ہے نا, بس تھوڑا سا اتنا وہ نہیں ہے, مطلب تو یہ ہے کہ ہم نہیں جمپ کر سکتے. ورنہ آپ کو گوگل پہ ملیں گے جو 7 days کے بعد بھی جمپ کروا رہے ہیں, 10 days کے بعد بھی کروا رہے ہیں,
sometime 20 days पे भी लेके जाते हैं, पर लेकिन 15 is the standard rule and you cannot jump to the next day before the 15 days. ठीक ठीक. तो डॉक्टर ज़ारा अगर बात करें इसकी वर्किंग के ऊपर तो बहुत सी मिथ्स भी हैं कि जी अलाइनर्स काम नहीं करते. एंड आई माई सेल्फ बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं देखती हूँ कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं they don't support aligners as much as they do conventional braces. तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या ये मिथ ही है या इसके पीछे भी कोई साइंस है? अच्छा, पता है क्या, इसको अलाइनर्स को इस रेवोल्यूशनाइज हुए ना ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए. 20 ईयर्स पहले जो केसेस इससे हो सकते थे वो एक लिमिटेड कैटेगरी थे, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो है ना इससे डील हो सकते थे. अब तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है, अब तो सॉफ्टवेयर्स इतने एडवांस है कि इवन मोलर मूवमेंट्स हो रही हैं, इवन क्रॉस बाइट इससे करेक्ट हो रही है, डीप बाइट करेक्ट हो रही है, और बहुत हाई ओवर जेट है वो करेक्ट हो रहा है, मतलब ओपन बाइट इससे ट्रीट हो रही है. और एक्सेसिव क्राउडिंग है या एक्सेसिव स्पेसिंग है, लेट्स से आई मीन इवन इफ इट्स मोर देन 11 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर, तो इससे ट्रीट हो रही हैं चीज़ें. ये पहले ऐसा नहीं था, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द सॉफ्टवेयर एंड एडवांसमेंट इन द बायोमटेरियल्स. पहले हमारे बायोमटेरियल्स भी, मतलब जो प्लास्टिक इटसेल्फ, ये बेसिकली इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक, इट्स अ मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक ना, तो ये इसमें भी खुद इतनी एडवांसमेंट और इतनी इलास्टिसिटी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करवा सकते हैं. तो अब तो देयर इज़ नो क्वेश्चन के अलाइनर्स जो है काम नहीं करता. अच्छा, सेकेंडली ये कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा जब उनके पास ट्रीटमेंट प्लान आ गया, वो उनका माइंड क्लियर हो गया कि मेरा इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा. सेकेंडली ये व्हेन दे हैव अ बॉक्स, इसमें हम मॉडल्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर एंड आफ्टर. तो पेशेंट तो अपना मॉडल खुद पकड़ के देख लेता है कि अच्छा ये मेरा बिफोर है और मेरा आफ्टर जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा ये आएंगे मेरे, तो वो तो पहले ही सारा विजुअलाइज कर लेता है. ठीक है, तो जब वो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में पहनते रहते हैं उनका रिजल्ट तो 100% आता है. और जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, आई डोंट नो why our Pakistani population takes so much time in accepting that technology. दुनिया टेक्नोलॉजी में 30 साल आगे जा रही होगी, हम उसकी एक्सेप्टेंस में इतना टाइम लगाते हैं. अभी देखें, अभी तो अलाइनर की बहुत पॉपुलैरिटी है. रीज़न उसका ये है कि कोविड के बाद से हमें ऑनलाइन चीज़ें का ना, और वो पता चल गया है कि अच्छा दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. पहले हमें चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ नहीं पता थी. लाइक अब तो टेली डेंटिस्ट्री की भी लोगों को पता चल गया कि टेली डेंटिस्ट्री एग्जिस्ट. उनको ये भी पता चल गया कि रिमोट ट्रीटमेंट एग्जिस्ट. पहले तो वो हम तो खुद नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे कि ये कैसे हो सकता है कि आप घर बैठे बैठे आपका ब्रेसेस की ट्रीटमेंट हो रही है, घर बैठे बैठे आपने सिर्फ 3 दफ़ा विजिट किया है डेंटिस्ट के पास और आप सारा ट्रीटमेंट आप रिमोटली ले रहे हो. तो अब चेंज हो गया है सारा सिनेरियो, पहला कोविड से पहले वाला नहीं है. आप एवरीथिंग एंड टॉकिंग अबाउट द आजकल जो सिचुएशन है ट्रैफिक की और सबकी, आई मीन द बेस्ट इज़ दैट कि आपको जल्दी जंप कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस मेटल ब्रेसेस. बिकॉज अच्छा मेटल ब्रेसेस, अब जैसे मैंने देखिए रिंग पहनी हुई है, अब मुझे कोई कहे कि आपने 1.5 साल तक इस रिंग को उतारना ही नहीं है, मैं इसको उतार ही नहीं सकती. आई मीन मैं कितनी मिजरी में हूँ. क्यों हूँ मैं मिजरी में? जब एक ऑल्टरनेट है आपके पास एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, तो मिजरी में क्यों है? तो फिर ये है कि बहुत जल्दी बस अब हमारे जो कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो ना उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि एज आई सेड कि डेंटिस्ट्री में या मेडिकल में या किसी भी चीज़ में इफ़ यू वांट टू अर्न यू हैव टू बी स्टेडफास्ट. अब तो हर ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हो रहा है. अब सब इम्प्लांट डेंटिस्ट्री पे मूव कर गए. पहले ब्रिज पे ही, डेंटल ब्रिज से आगे बात ही नहीं जाती थी. अब तो हर क्लिनिक में जो है वो इम्प्लांट हो रहा है. कैट कैम आप ले लें, कैट कैम क्राउन्स आ गए हैं, देयर इज़ नो मैनुअल फैब्रिकेशन ऑफ द क्राउन. आप रेडियोग्राफ्स ले लें, उसमें CBCT आप बंदा करवा रहा है. और आप पहले 10 साल पहले एक बड़ा वो होता था, मुश्किल होता था, कहते हुए कि आपने CBCT कराना है, एक 3D एक्सरे हो गया. नाउ द टाइम हैज चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रूलिंग नाउ. अब आप ओवरसीज हैं, आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आए हैं, आप 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट बॉक्स अपना लेके बाहर से जा सकते हैं. और आपने इस कम्युनिकेट कैसे करना है अपने डेंटिस्ट के साथ? थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, दैट्स इट. सो व्हाट आर द स्टेप्स जो कि अलाइनर्स में इन्वॉल्वड हैं? इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. नंबर 1, ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट डे आपकी डेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, रेडियोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स, बिकॉज फोटोग्राफ्स आर द प्रूफ्स. ठीक है, रेडियोग्राफ्स आर द प्रूफ्स. ये तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा. सेकेंड में स्कैन होता है. स्कैन डिजिटल स्कैन होता है, उसमें आपके डिजिटल साइज हो जाते हैं टीथ एंड गम्स के. और जिन क्लिनिक्स में ये डिजिटलाइजेशन अवेलेबल नहीं है तो वो मैनुअली इंप्रेशन ले लेते हैं, मतलब मुंह दांतों का साइज ले लेते हैं. ठीक है, साइज होने के बाद ये सेकंड डे होता है. थर्ड में आपके पास ट्रे आ जाती है, ट्रे फिट हो जाती है. पेशेंट ने इसे पहन के चेक करना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है इसमें, क्योंकि अगर गैप्स होंगे या फिटिंग प्रॉपर नहीं है तो इट विल नॉट वर्क.
سو اس کی ورکنگ کے لیے اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی انسرٹڈ اینڈ پراپرلی فٹڈ, بس دیٹس اٹ. اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل اسکین ہے, لیٹس سپوز جن کلینکس میں ڈیجیٹل اسکین نہیں ہے, تو کیا الائنرز ان کو اسکین پرووائڈ کرتا ہے؟ بالکل پرووائڈ بھی کرتا ہے, اور وہ خود ہمیں مینول امپریشن بھی بھیج سکتے ہیں. پر مینول امپریشن کا تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ایک تو پرابلم یہ بھی ہے کمپلائنس کی بھی, سیکنڈلی تھوڑے سے 19-20 کا نا فرق آ جاتا ہے. ڈیجیٹل از لائک 100% ایکوریٹ, لیکن یہ ہے کہ کچھ سٹیز میں اب جیسے اسکیننگ فیسلٹیز لاہور میں اویلیبل ہے, کراچی میں اویلیبل ہے, اسلام آباد میں, اور بھی کچھ میجر ایریاز میں, لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں جو ڈیجیٹل سروسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو وہاں کے جو ڈینٹسٹ ہیں پھر وہ مینول امپریشنس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو لائک کنونشنل بریسز کے بعد ہمیں ریٹینرز لگانے ہوتے ہیں, تو الائنرز کے بعد بھی ریٹینرز مسٹ ہیں. میں کہتی ہوں آپ دنیا میں کہیں سے بھی بریسز ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, کوئی سا دنیا کا بریسز ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, اگر آپ نے ریٹینرز نہیں پہننے ہیں نا تو یو ہیو ویسٹڈ یور ہول ٹائم, بیکاز ریٹینشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اتنی ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس کی ریٹینشن امپورٹنٹ ہے. اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈفر کرتا ہے ہر ایک کا, کسی نے 6 months تک ریٹینر پہننے ہوتے ہیں, کسی نے 1 سال تک, کسی نے 2 سال تک, اور کسی نے 5 سال تک بھی پہننے ہوتے ہیں. تو وہ دیٹ ڈپینڈس اپان دا سچویشن. اور کسی کو یہ ہوتا ہے اگر فیملی ہسٹری ہے, جینیٹکس میں ہے, یا ماؤتھ بریدنگ ہے, تو ہم اس کو فکس ریٹینرز لگا دیتے ہیں تاکہ نا اس کو یہ پرابلم نہ ہو. دانت کے اندر والے حصے میں لگ جاتا ہے تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو ریٹینر تو مسٹ ہیں, اور اس کے باکس کے ساتھ ہی ریٹینرز آتے ہیں. تو ریٹینرز بھی ویسے الائنرز کی طرح ہی ہوتے ہیں, تو ڈفرنس کیا ہے الائنر؟ ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ ریٹینر کی شیٹ موٹی ہوتی ہے, اس کی شیٹ موٹی ہوتی ہے کیونکہ دیٹ ہیز ٹو ریٹین, اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, اینڈ دیٹ از اکارڈنگ ٹو یور لاسٹ سائز. جو لاسٹ الائنر ٹرے ہے وہی بیسکلی ریٹینر کا سائز ہوتا ہے, لیکن اس میں شیٹ پتلی ہوتی ہے. نہیں, ریٹینر کی شیٹ موٹی ہوتی ہے, اس کی پتلی ہوتی ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو موو. تو اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو ریٹینر میں جو ہے وہ ریٹین کرنا ہے تو شیٹ موٹی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. ایک ریجڈ سی جو ہے, ایک ہارڈ سی چیز ہوتی ہے, اور وہ آپ نے صرف رات کو سوتے ہوئے لگانا ہوتا ہے ریٹینر کو. اتنا زیادہ ٹف ٹائم نہیں ہوتا ریٹینر کا, لیکن رات کو نائٹ ٹائم میں آپ کو لگانا ہوتا ہے. لیٹس سپوز کوئی کچھ پیشنٹس جو ہیں دے آر اوورسیز, یا وہ پاکستان سے جا رہے ہیں, دے وانٹ ٹو گیٹ دا بریسز ٹریٹمنٹ ڈن, تو obviously conventional braces is not a good option for them. تو وہ الائنرز کو کس طرح سے پاکستان سے کروا کر جائیں یا اوورسیز رہتے ہوئے بھی بک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جب پاکستان ٹریول کرنا ہے, جس سٹی میں ٹریول کرنا ہے, لیٹس سپوز کراچی, اسلام آباد, کسی بھی سٹی میں ہے, انہوں نے وہ alinersglobe.com پہ آ کے اپنی اپوائنٹمنٹ وزٹ کر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. ان کا جو نیئرسٹ سٹی ہے, جو بھی جہاں پر اویلیبل ہے یہ ساری فیسلٹیز, ان کی وہاں پر اپوائنٹمنٹ بک ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایز اے سیٹ وہ جو اسٹیپس انوالوڈ ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, اور میں نے بتایا کہ 1 week کے اندر اندر دے ول گیٹ اے باکس. لیٹس سپوز دے ہیو ٹو فلائی ان بٹوین, تو یہ باکس DHL ہو جاتا ہے. دیر از نو پرابلم ان سینڈنگ دا باکس. تو بہت ایزی ہے. اور اس کی پرائسز کتنی ہیں ایز کمپیئر ٹو کنونشنل؟ ویریز پرائسز. اچھا میٹل بریسز کی تو اب کافی ڈراپ ہو گئی ہے پرائز. یو کین گیٹ دا میٹل بریسز ایون ان لائک 30,000 روپیز, 50,000 اینڈ 80,000 روپیز, لائک کیونکہ رجحان کم ہو گیا نا اس سائڈ پہ. تو الائنرز کی ناؤ اٹس الائنرز کا دور ہے, تو پرائز ویری کرتی ہے بٹوین 1,50,000 روپیز ٹو لائک 3 lakh, اور سم ٹائمز بہت کوئی کیس کمپلیکیٹڈ ہے یا کوئی مطلب کیس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اینڈ سم ٹائمز ایکسپرٹائز اینڈ کلینک کی لوکیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بیکاز آپ بہت پوش ایریا میں ہیں کلینک آپ کا, تو اوبیسلی ان کا تھوڑا ایکسپینسز زیادہ ہیں, تو دے ول لائک کاسٹ مور, لیکن رفلی لائک 2 lakh کے اراؤنڈ الائنرز کی پورا باکس. اس کا سکسیس ریشو کتنا ہے؟ 100% سکسیس ہے. جو آپ کو ٹریٹمنٹ دکھایا ہے, جو آپ کے پاس وہ جو 3D اسکین دکھایا ہے, جو 3D اسکین دکھایا ہے, اور جو ماڈلز آپ کے باکس کے اندر موجود ہیں, 100% سکسیس ہے, پرووائڈیڈ یو ول ویئر اٹ. And what if results are not achieved? Money back guarantee بھی ہے. Money back guarantee بھی ہے. You just have to show the box, complete box. آپ نے اپنی ساری ٹریز واپس دکھانی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کو اور ریکوائرڈ ہیں تو فردر بھی بن جاتی ہیں. آپ کی جو بھی کریکشن فردر بنتی ہیں وہ فری آف کاسٹ, وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اس کی کوئی کاسٹ نہیں لی جاتی, ٹھیک ہے. لیٹس سپوز 10 بننی ہے, 12 بننی ہے, جتنا بننا ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, کیونکہ سم ٹائمس ہم نے ڈیورنگ مطلب کچھ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, کچھ ہم فیزز میں بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. 10 ماہ کے بعد ہماری ٹریٹمنٹ ریجیم چینج ہو جاتی ہے, سم ٹائمس ہماری 1.5 month کے بعد ٹریٹمنٹ ریجیم چینج ہو جاتی ہے. کچھ سرٹن ہوتا ہے جو ایک کیس کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا ٹریٹمنٹ پلان, تو ہم اپنی چینج کر لیتے ہیں. لیکن پیشنٹ کے لیے بس یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو شو آل دا ٹریز دیٹ از وارن اکارڈنگ ٹو دا سیکوینس, اپنا جو بفور دا اسٹارٹنگ ڈیٹ اینڈ دی اینڈنگ ڈیٹ کے اندر اندر آنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اینڈ ڈیٹ ہو گئی اور اب وہ 5 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آ رہے ہیں کہ ہمیں تو رزلٹ نہیں آیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ نے جو ٹائم آپ کو اسپیسیفائی کیا, آپ نے اس میں کیا نا, آپ کو رزلٹ نہیں آیا,
رزلٹ تو آبویسلی آئے گا, لیکن جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا لائنرز فری آف کاسٹ مل جائیں گے. اور سیکنڈلی اگر نہیں آتا تو منی بیک گارنٹی ہے, لیکن ایسا ہوگا پاسبل ہی نہیں ہے, بالکل موو کرتے ہیں دانت. تو ایسے مجھے نہیں ابھی تک کوئی کیس پتا جس نے لائنرز پہنے اور اس کا رزلٹ نہ آیا ہو. لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پلاننگ از ناٹ رائٹ, مے بی. Thank you so much ڈاکٹر زہرا. اینڈ جانے سے پہلے آئی ووڈ وانٹ یو ٹو گیو اے میسج ہمارے ویورس کو ریگارڈنگ الائنرز یا کچھ بھی جو آپ بتانا چاہتی ہوں. اچھا, میں الائنر سے ریلیٹڈ یہی دوں گی کہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی کمپنی جس میں آرتھوڈونٹسٹ انوالو نہیں ہے, آپ وہاں سے ٹریٹمنٹ مت لیجیے, کیونکہ آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا وہاں سے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اٹس ایڈوانسڈ, آپ کے دانت موو کرنے ہیں. وہ دانت ہڈی کے اندر ایک پراپر, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں. کچھ ایسے کلینکس ہیں جو 3 ماہ کے اندر دانت موو کر رہے ہیں. مطلب اتنی ان ایتھیکل پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا ادھر بتاؤں. سو میک شیور یو آر گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈینٹسٹ اینڈ میک شیور یو آر گوئنگ ٹو دا رائٹ آرتھوڈونٹسٹ. آپ ڈگری پلیز دیکھیں اور میک شیور کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے, بیکاز یور ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے دانتوں سے بائٹ لینی ہے, کھانا کھانا ہے, اذیت میں نہیں پڑنا. تو ڈونٹ لائک اپنے آپ کو کسی انٹرینڈ پروفیشنل کے حوالے نہ کیجیے. جسٹ میک شیور یو آر ان دا رائٹ ہینڈس. That's the true thing, be in the right hand. بالکل. So thank you so much. اب ٹیڑھے میرے دانتوں کا جو ہے انویزیبل سولوشن موجود ہے. سو جتنے بھی لوگ جن کے دانت ٹیڑھے ہیں they can get the treatment. So that was quite informative. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. آپ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.